السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہمارا پروگرام ہے میں اور میرا دین۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو روس کے اندر مسلمانوں نے استقبال کیا تو 25 کلو سونے کا چوغہ پہنا دیا۔ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ قدردان لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے علماء اکرام کو ہمارے سروں کا تاج بنایا ہے، اور یہ اصل جو ہے انبیاء علیہ السلام۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین۔ دین عربی کا لفظ ہے جس کا مقصد ہے طریقہ زندگی۔ پوچھتے ہیں نا، تم کس کے دین پر ہو، تم کس کے راستے پر ہو؟ ہم سب کس کے راستے کے مسافر ہیں؟ اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اور نورانی طریقے کے مسافر ہیں، اور یہ راستہ ہمیں لے کر کہاں جاتا ہے؟ یہ راستہ جو ہے کون سا ہے؟ سلامتی والا راستہ، دین اسلام۔ اور یہ دین اسلام جو ہے یہ ہر دور میں ہر نبی علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ خوش قسمت ہوتے تھے وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کی بات کو مان کر ان کے راستے پر چلتے تھے، اور ان کی کامیابیوں کی اللہ پاک نے قرآن شریف کے اندر مثالیں دی ہیں کہ دیکھو فلاں لوگ کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے میرے وقت کے نبی علیہ السلام کی طریقہ زندگی کو اپنایا، میری بات مانی۔ میرے آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے، ہم اللہ کی بات مان لیں، اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک اور نورانی طریقہ زندگی اپنا لیں۔ آج کے موضوع میں ہم بات کریں گے کہ ایک حدیث قدسی ہے، یعنی ہماری صبح اور ہماری شام کیسے ہوتی ہے اور اللہ پاک کیسی چاہتے ہیں، اور احادیث شریف کا مفہوم بھی ہے، حدیث قدسی کا بھی مفہوم بھی ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینہ کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور غنا سے پر کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ہی تنبیہ بھی ہے، یہ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، ان الفاظ کے اوپر غور کرے۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، ایسے نہیں کرے گی، تو میں تیرے سینے میں سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا اور تیرا فقر کبھی بند نہیں کروں گا۔ چاہے مال کے اعتبار سے کتنا ہی مال اکٹھا ہو جائے، چیزیں کتنی اکٹھی ہو جائے، فقر بند نہیں ہوگا۔ اس کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اس کے اوپر یہ وعدے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک، یعنی اشراق تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ صبح کے بارے میں فرمایا محبوب ہے، اور عصر کے بعد ان کاموں میں لگے رہنے سے، ذکر اذکار میں، عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک گھروں میں بھی اتمام ہو سکتا ہے، مستورات گھروں میں مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، عصر کے بعد مصلی سے نہ اٹھیں، ایسی صبح کی نماز کے بعد بھی مصلی سے نہ اٹھیں، بس تلاوت میں، تسبیحات میں طلوع آفتاب تک اشراق پڑھ کے اٹھیں اور یہ فضیلت حاصل کر لیں۔ پھر حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک روایت کے اندر ہے، ایک حدیث کے اندر ہے کہ میرا ذکر کیا کر، میں تیری مطلب براری میں معین ہوں گا، تیرے مطلب پورے کروں گا۔ آج ہم چاہتے ہیں نا میرا مطلب پورا نہیں ہو رہا، وہ اللہ پاک کے ساتھ جو ہے نا جڑ جائیں۔ اللہ جس کا مطلب پورا کرنا چاہیے، اللہ جس کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، اللہ جس کی خواہشات پوری کرنی چاہیے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ تو اللہ پاک نے اپنی ذات سے نفع اٹھانے کے لیے نا
یہ سارے احکامات دیے ہوئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے. جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ میرے بندو میرے احکامات بجا لاؤ اور میری ذات سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس لیے یہ 2 وقتوں کی جو فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس کے اوپر اب نیت کر لیں میں بھی کروں گا. اور یہ فارغ وقت ہے, ہر آدمی کے پاس یہ فارغ اوقات ہے تقریباً, کہ صبح کی نماز پڑھی آدھا پونا گھنٹہ جو ہے یہ ہمارا تلاوت میں ذکر میں اشراق پڑھ کے مرد مسجد میں نماز پڑھ کے فارغ ہو کے اٹھے, مسترات گھروں میں جو ہے مصلی پہ اشراق پڑھ کے اپنے باقی کام شروع کرے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی مرد مسجدوں میں ٹھہر جائیں, باہر نہ نکلیں, وہاں ذکر اذکار میں مشغول رہیں. اور مغرب تک کا وقت ہے, 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے مغرب کا, 1 پونا گھنٹہ صبح کا. یہ اور گارنٹیاں کتنی آ رہی ہیں, تیری مطلب براری میں معین ہوگا. اور حدیث قدسی میں دوسری جگہ کے ارشاد فرمایا میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کروں گا. درمیانی یعنی صبح کے عصر میں تم مسجد میں تم مصلی پہ رہو, درمیانی وقت میں تیرے کام بنا دوں گا, بس تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے نا. درخواست ہے کہ اس پہ آ جائیں, مزے ہی مزے ہیں. یقین کریں آپ اس 2 وقتوں کو اللہ کی یاد میں گزار کر دیکھیں, دنیا ہی میں اللہ پاک آپ کو جنت کے مزے کرائیں گے. مرد مسجدوں کو آباد کر لیں, مسترات مصلوں کو آباد کر لیں, اور ساتھ بچے جو ہیں وہ خود بخود آپ کے ساتھ آ جائیں گے. تو سب اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وعدہ اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے. اور کل ہمارا پروگرام ہوگا جمعرات والے دن میں اور میری صحت. تو کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.